شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اے شافع شہ رجال خبر خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ مجرم
مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے رضا، مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیں بہت زیادہ برکتوں والے دن ملتے ہیں۔ مثلا رجب المرجب کا پورا مہینہ سراپا برکت، شعبان المعظم کا مہینہ رحمت ہی رحمت، اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، شعبان المعظم کے بعد پھر ماہ رمضان کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور واقعی رمضان تو پھر رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر لمحہ برکتوں کا پیام لاتا ہے، ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے لیے دریا کی مچھلیاں تک سارا دن مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور عرش
सामने वाले फरिश्ते रोजादारों की दुआओं पर आमीन कहते रहते हैं। इतनी रहमतें, इतनी बरकतें। तो आज मुझे एक अजीम सुन्नत अदा करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। बरसों से मेरी ख्वाहिश ऐसे होती थी कि रमजान के अगले दिन रमजान के फजाइल बयान किए जाएं। आमतौर पर रमजान में फजाइल बयान होते हैं। एक हदीस शरीफ मतलब बड़ी तफसीली है वो इसी ज़िम्न में कि मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी दिन बयान किया था रमजान के फजाइल का। तो हजरत सैयदना सलमान फारिसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज्जम के आखिरी दिन हम लोगों में रमजान के फजाइल बयान किए। चुनाचे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इससे मुराद वो शब कद्र है। ऐसी एक रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस मुबारक महीने के रोजे तुम पर फर्ज किए और इसकी रात में क़याम ततव्वु यानी सुन्नत किया। इस क़याम से मुराद तरावीह की नमाज है, रात को जो पढ़ी जाती है। जो इस मुबारक महीने में नेकी का काम करे तो गोया ऐसा है जैसे और किसी महीने में उसने फर्ज अदा किया, और इस महीने में जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीना मुआसात का है यानी गमखारी और भलाई का महीना है। और इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ाया जाता है। जो इस मुबारक महीने में रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, यानी जहन्नम से वो आजाद कर दिया जाएगा। और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में कुछ कम हो। यानी रोजादार को जो रोजा इफ्तार कराएगा तो दोनों को बराबर सवाब हो गया, इफ्तार कराने वाले को भी और रोजा रखने वाले को भी। मगर रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। और यहाँ कोई ये फलसफा शैतान के मशवरे से ना शुरू कर दे कि जी अब तो हम सिर्फ रोजा इफ्तार करा दिया करेंगे तो दोनों को एक जैसा सवाब मिल जाएगा। ये नहीं, रोजा माफ नहीं हो जाएगा, वो रोजा तर्क करने का गुनाह तो मत्थे रहेगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में का हर शख्स वो चीज तो नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार करा सके। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो रोजादार भाई को एक घूंट दूध या एक खजूर या एक पानी का घूंट पिलाकर रोजा इफ्तार करा दे। यानी कि जो अपने भाई को रोजा इफ्तार करा दे तो उसको अपने रोजादार भाई जितना सवाब भी मिलेगा, उसकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी और जहन्नम से वो आजाद भी हो जाएगा, सिर्फ पानी का घूंट पिलाने पर इतना बड़ा सवाब। और फिर फरमाया कि जो अपने रोजादार भाई को पेट भर के खिलाए तो उसकी तो भी फजीलत बयान करवाई। चुनाचे फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने रोजादार को पेट भरकर खिलाया उसको अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा। और सरकार का हौज कौन सा है? इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम
ہے پلاتے یہ ہے. تو یہ اس سے مراد آب کوثر ہے. حوض کوثر کا جب جام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے تو پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں پیاس لگے گی نہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کو جام کوثر ملے گا وہ دوزخ میں تو جائے گا نہیں, کہ دوزخ میں تو بہت پیاس لگتی ہے, تو دوزخ میں تو وہ جائے گا نہیں. تو آب کوثر اسی کو ملے گا جو جنتی بھی ہے الحمدللہ, جو دامن تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا. یہ جام کوثر اسی کو ملے گا. یہ ثواب مسلمان کے لیے. کوئی کافر اگر کسی کو روزہ افطار کرا دے, پانی پلا دے, تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. جو مدینے کا ماننے والا ہوگا, مدینے والے کا جو عاشق ہوگا, جو ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہوگا, یہ ثواب اس کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, تو میرے حوض کوثر میرے حوض سے اس کو پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. مزید فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے, اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے, اور آخر یعنی آخری 9 یا 10 دن جو بھی ہو جائے, آخری 10 وہ جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے, اب تو خیر غلام کا رواج نہیں, جو اپنے غلام پر تخفیف کرے اس مہینے میں, یعنی کام کم لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا. لیکن بدقسمتی سے سیٹ صاحبان رمضان میں زیادہ کام لیتے ہیں, اور کئی بدنصیب ایسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, کاروباری مزدور ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے, کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے. بعض جیسے مٹھائی والے, مٹھائی کا کام بہت بڑھ جاتا ہے, تو جمعۃ الوداع کا 27 کا روزہ ان کا اگر روزہ رکھتے بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے روزہ داروں کو دیکھا ہے, بہرحال سب نہیں ہوں گے, لیکن میرے تجربے میں آئے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے, کہ ہمارا کام بہت ہوتا ہے, گھاس بہت مطلب بھیڑ ہوتی ہے اور بہت کام ہوتا ہے مٹھائی میں. اسی طرح سموسے کے مانڈے جو بناتے ہیں, سموسے کا جو مطلب ہے کہ وہ ایک روٹی ٹائپ کا بناتے ہیں جس میں قیمہ لپیٹ کر سموسا, تو یہ بہت بکتے ہیں مانڈے جو ہیں. تو میں نے مانڈے والوں کو بھی دیکھا اکثر کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھتے, کام بہت بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے مطلب کام کاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام بہت بڑھیا, درزی لوگ کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھتے, کام بہت بڑھ جاتا ہے. تو ماحول کے ہوتے ہیں, مذہبی ذہن کے, ان کی بات نہیں. ویسے ورنہ وہ روزہ رکھ لیتے, لیکن وہ کام کے برڈن کی وجہ سے, کیونکہ درزی کا کام یہ مطلب رمضان میں وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. ویسے درزی صاحبان ہیں, مٹھائی والے لوگ ہیں, یا کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹھیے لگاتے ہیں, ٹھیلے چلاتے ہیں, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی کا سیزن آ گیا, پھر وہ روزہ بھی جائے تو پرواہ نہیں ہوتی, تراویح جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, نماز ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں, کمائی کے دن ہوتے ہیں. اور آپ جیسے دیندار لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمائی کے بھی دن آ گئے, کہ پہلے ایک نیکی کی ایک نیکی تھی, اب تو نفل کا فرض کے برابر, اور فرض ادا کرو 70 گنا ثواب مل گیا. جی بھاؤ بڑھ گیا ہے نا. اخبار میں آیا تھا کہ کھجور کا سوایا دام ہو گیا ہے. یار لوگوں نے کھجور کا دام بڑھا کر سوایا کر دیا ہے. تو یہ سوائے سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈیڑھے سے کیا فرق پڑتا ہے, دگنے سے کیا فرق پڑتا ہے, اگر 4 گنا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, ہمارا تو 70 گنا ہو گیا. تو نیکیوں کا ثواب جو ہے اس کا بھاؤ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کاروباری اور تجار صاحبان, تمہارا اگر بازار بڑھ گیا, تمہاری کمائی کے دن آ گئے, تو ان سنتوں کے دیوانوں کی بھی کمائی کے دن آ گئے. اب دیکھو کن کی کمائی زیادہ پاورفل ہے, کن کی کمائی کس کو زیادہ کام آتی ہے. تمہاری کمائی, تو تمہاری کمائی کا حل تو ہمیں معلوم کہ تمہاری کمائی تمہیں کام نہیں دے گی. تم مہنگا بیچتے ہو تو تمہیں پکڑ لیا جاتا ہے. تو مطلب ہر رمضان میں ایسے مطلب یہ کہ وہ سیٹنگ ہو جاتی, شعبے قائم کر دیے جاتے ہیں کہ جرمانہ ہوتا ہے. تو انہیں کیا پرواہ, 200-500 روپے جرمانہ ہو جائے گا, اور کیا, لیکن تو 1000 روپے کما بھی تو ڈالتے ہیں. تو سائڈ پہ ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے, سمجھے. تو ان کے بھی راشی لوگوں کی بھی کمائی کے دن ہوتے ہیں. وہ مہنگا بیچو, تھوڑا ہمارا بھی حصہ رکھ لیا کرو, ہے نا, تیری بھی چپ میری بھی چپ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے.
تو इनके भी कमाई के दिन सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमाई के वाकई दिन है और हमें गफलत नहीं करना चाहिए। फिर मत कहना कि बीच रमजान में ये बातें पता चली थी, रमजान से पहले पता चल गई। लेकिन हम नियत कर लेंगे कि रमजान शरीफ में हम मतलब ज्यादा से ज्यादा नेकियां करेंगे तो इंशाल्लाह इसका सवाब हमें से मिल जाएगा। तो मेरा तो मशवरा मानो ना अगर, तो जो भाई दाढ़ी नहीं रखे हुए, दाढ़ी मुंडाना तो हराम तो है, इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, रियायत कोई नहीं, तो हराम है। लेकिन जो भाई नहीं रखते उनसे इतना हाथ जोड़कर जरूर अर्ज करूंगा कि यारो रमजान आ रहा है, कम से कम माह रमजान ही में तो इस हराम फेल से तौबा कर लो। सब बिन दाढ़ी के जो भाई हो सब इंशाअल्लाह माह रमजान का एहतराम करते हुए इस हराम काम से मैं बचूंगा इंशाअल्लाह। जितने भाई इमामा शरीफ नहीं बांधते बावजूद इसके कि उनको सबब पता है कि 2 रकात नमाज पढ़ लो इमामे के साथ, तो बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। कैसे लोग हो तुम? 1.25 गुना तुम्हारी खजूर का दाम हो गया तो तुम फूले नहीं समाते हो, और 1.5 गुना 2 गुना हुआ तो हंसी के मारे तुम्हारी मतलब है कि दांत निकल जाते हो, 2 गुना दाम हो गया। और तुम्हें 70 गुना तुम्हें बता रहा हूं 2 रकात की 70 रकात से अफजल, तो तुम्हारे कानों तक जूं भी नहीं रेंगती। तुम अभी भी नियत नहीं कर रहे कि मैं इमामा बांध कर आज की ईशा की पढ़ूंगा। सबको पता है तकरीबन, लेकिन कोई इमामा नहीं बांधता, कोई कोई नसीबदार बांधता है। जिसको पूछो भाई क्यों नहीं बांधते, तो जी मैं ऑफिस से चला रहा हूं, बोलता है कि मेरा इमामा धोने के लिए गया। अच्छा तुम्हारा इमामा धोने के लिए गया इसलिए नहीं पहना, तो 2 इमामे तुम रख लेते। देखो ना कपड़े कितने, तो बोलते वो तो 5-7 जोड़े, तो ये लिबास है तो इमामा भी लिबास। लेकिन कपड़े के जोड़े से यकीनन वो सस्ता, फिर भी आप 2 नहीं रख सकते। और जब मौका मिला पहन लिया नहीं तो परवाह नहीं, वो धुल रहा है सूख रहा है, तो ऐसा मत किया करो। तो रमजान शरीफ में हर भाई की मतलब खिदमत में अर्ज है कि अब कम से कम पूरे महीने में हर नमाज इमाम शरीफ के साथ होनी चाहिए। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, रमजान शरीफ की बरकतों से आपने ये भी सुना कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोटी में भी बरकत होती है। तो गरीब लोग भी मतलब यानी कि वो नेमतें खा लेते जो आम दिनों में नहीं मिलती। आप देखिए ना इफ्तार पे समोसे भी होते हैं, कबाब भी होते हैं, फिरनी और जेली पता नहीं क्या, ये साल भर उमूमन नहीं होता हमारे घरों में, लेकिन गरीब भी बचा खुचा कर या दिल खोल, जैसे हम लोग बुखल बहुत करते होते हैं तो जरा दिल खुल जाता है, रमजान की इफ्तार है तो रूह अफ़ज़ा भी होना चाहिए, जरा ये मतलब है कि फिरनी भी होनी चाहिए और पुडिंग भी होना चाहिए। तो इस बहाने गरीबों को भी जरा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मिल जाती है, इफ्तार पार्टी भी कहीं मिल जाती है। मस्जिद में आके बैठ जाते हैं तो वो फ्रूट बाप समोसे वगैरह लोग बाग दे जाते हैं, तो वो भी गरीबों को नसीब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी में सबकी बरकत हो जाती है और सब अच्छा अच्छा खाने लगते हैं। तफसीर नईमी में हज़रत सैयदना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुबारक के कुल 4 नाम हैं। माह रमजान, माह सब्र, माह मुआसात यानी गमखारी और भलाई का महीना, माह वुसअत रिज़्क़ रोजी में बरकत का महीना। चुनांचे आप फरमाते हैं कि रोजा सब्र है जिसकी जजा रब है अज़्ज़ व जल, और वो इसी महीने में रखा जाता, इसलिए से माह सब्र कहते हैं कि रोजे में सब्र होता है, खाना पीना सब हाजिर है, लेकिन हम नहीं खाते, सब्र करते हैं, प्यास से मतलब नहीं जबान सूखी जा रही है, भूख से पेट में बल पड़ रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए खाते पीते नहीं है। तो ये माह सब्र है कि हम इसमें सब्र करते हैं। मजीद इरशाद फरमाया कि मुआसात के माना है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर अहले कराबत से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। इसमें रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है कि गरीब भी नेमतें खा लेते, इसीलिए इसका नाम माह वुसअत रिज़्क़ भी है। मजीद आप 13 फज़ाइल ज़िम्नन बयान फरमाते हैं कि काबा मुअज़्ज़मा, ये पहली फजीलत, काबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों को बुलाकर देता है। काबा शरीफ के पास जाओ तो वो रहमतें देता है, और ये महीना ऐसा प्यारा है कि खुद तशरीफ लाकर रहमतें तक़सीम करता है। गोया वो काबा कुआं है तो ये रमजान शरीफ दरिया, या वो काबा दरिया है तो ये रमजान शरीफ बारिश है, तो बारिश खुद आ जाती है और पानी लेने के लिए दरिया पर हमें जाना पड़ता है।
دوسری فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر مہینے میں خاص مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، جیسے رجب میں 27ویں، شعبان میں 15ویں، اور ان تاریخوں میں بھی خاص وقت ہوتا ہے، جیسے شب برات تو 15ویں کی رات ہوتی ہے وہ، کہ ان خاص وقتوں میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ یہ فضیلت والی عاشورہ کا دن، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی تو عبادت، غرض کے ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر بیش قیمت بنا دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر قابل استعمال کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت بیان کرتے ہیں، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پانچواں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے۔ چھٹا، اس مبارک مہینے میں شب قدر ہے، وہ جو آیت جس میں یعنی کہ قرآن کے نزول کا ذکر کیا گیا، تو اس میں آیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو ایک جگہ فرمایا کہ رمضان میں اتارا، دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو پتہ چلا کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے، اور شب قدر میں اتارنے سے مراد یہ کہ شب قدر میں لوہے محفوظ پر اتارا گیا، اور پھر لوہے محفوظ سے 23 سال میں بتدریج قرآن ہمارے پیارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ليلۃ القدر رمضان ہی میں ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے۔ دراصل ليلۃ القدر کب ہے اس میں اختلاف ہے، 27ویں کے بہت زیادہ اقوال ہیں، تو وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ ليلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا۔ یہ لفظ جو ہے ليلۃ القدر، تو لام یا اس طرح مطلب گنتے جاؤ تو 9 حروف ہے، اور سورہ قدر میں ليلۃ القدر یہ لفظ 3 بار آیا، تو ان میں ان تینوں کو اگر ضرب دو 9 کو 3 سے تو 27 آتے ہیں، تو اس سے فرمایا کہ 27ویں رات ہے۔ ليلۃ القدر کے معنی قدر کی رات۔ مزید فرمایا کہ رمضان شریف میں ابلیس جو ہے قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ مزید فرمایا رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی قیامت کے روز حساب نہیں، اور اس کھانے پینے کا حساب نہیں جو حلال ہم نے کھایا۔ اگر نعوذ باللہ کسی نے جھوٹ، چوری، غصب کا کھایا، چھین جھپٹ کر کھایا، ملاوٹ کر کے کھایا، ظلمن لے کر کھایا، تو اس کا حساب کیا؟ اس پر تو سزا، حساب تو حلال مال پر ہوگا نا، اس کی تو سزا ہے کہ یہ تو ہے ہی پورا حرام۔ تو رمضان میں جو حلال کھایا جاتا ہے اس کا حساب کتاب قیامت کے روز نہیں ہوگا۔ ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ مل کر ہم کھائیں تو اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض بزرگوں کی تو عادت تھی کہ وہ گھر میں جتنا بھی کھانا ہوتا تھا وہ دوستوں کے آگے رکھ دیتے اور فرماتے کہ اب جو بچ رہے گا اس کو میں کھاتا رہوں گا تاکہ قیامت کے حساب سے بچ جاؤں۔ کہ قیامت کا حساب جو بہت ہی سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا، تو اس لیے مطلب ہو سکے تو مہمانوں کو ساتھ رکھ کر کھانا چاہیے، کم از کم
ایک آدھ مہمان کو ہو تو اچھا ہے تاکہ ہمارے کھانے کا حساب نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا یا اللہ جل جلالہ کا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ مزید فرمایا قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا، تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کا نام ہے قرآن میں، اور اسی کے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں دیا گیا۔ خواتین میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک قرآن میں آیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں دیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ دعا قبول ہوتی ہے، افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ یہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ افطار کے وقت جو دعا قبول کا جو ہے مطلب دینے کا موقع، تو اس سے مراد افطار کر کے یعنی کھجور کھا لی، پانی ایک گھونٹ پی لیا، اب دعا کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اور آپ نے مطلب اس میں ثابت کیا تھا کہ یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ افطار سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دعا قبولیت کا وقت ہے، سر دعا تو جب بھی اللہ قبول کرے، لیکن یہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا کر یا پی کر افطار کر کے دعا مانگی جائے تو اب قبول ہے۔ کھجور کھا لیں اور دعا مانگ لیں، پھر ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے بعد ڈٹ کر کھائیں، اور سحری کھا کر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، رمضان، را میم واو الف نون، یہ 5 حروف ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ را رمضان کا جو پہلا حرف ہے را، اس سے مراد ہے رحمت الہی عز و جل، میم سے مراد ہے محبت الہی عز و جل، واو سے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادات۔ تو جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادات بجا لائے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، اعتکاف کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور شب قدر میں عبادت کرے، تو وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وہی کہ رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی، اللہ تعالیٰ حفظ میں لے لیتا ہے، اپنے امان میں لے لیتا ہے، امان الہی، نور الہی۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو وہ آیتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ چنانچہ دوسرے پارے کی 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنز الایمان شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔
اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اللہ تعالی نے رمضان شریف کا ذکر خیر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا جو اور کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی فیصلہ کن ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو بیمار ہے یا سفر میں تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ تو بیمار سے مراد یہ ہے کہ بیماری اپنا تجربہ ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تو اس صورت میں تو روزہ قضا کر سکتا ہے یا توڑ بھی سکتا ہے، رکھ لیا اور ایسے حالات ہو گئے کہ اب اگر روزہ نہیں توڑتا تو دیر میں اچھا ہوگا یا بیماری بڑھ جائے گی یا جان چلی جائے گی، یا اپنا تجربہ ہے یا ظن غالب ہے کہ واقعی مطلب اگر نہیں افطار کرتا تو جان پر بنی ہوئی ہے، یا کوئی طبیب حاذق کہتے ہیں تجربہ کار طبیب جو پرہیزگار بھی ہو۔ بہرحال یہ کہ میرے پیارے بھائیوں بیمار سے مراد یہی ہے کہ ایسی بیماری کہ جنہاں روزہ رکھنا جس میں ممکن نہ ہو تو اس میں اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لے، یا مسافر تو شرعی سفر جو ہو اس میں جیسے حیدرآباد سے جو کراچی آیا اس کا بھی شرعی سفر ہے اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر کہلاتا ہے، تو جو شرعی مسافر ہے وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اب سفر بہت آسان ہے، قضا کرنے کی اجازت تو ہے، شریعت تو کوئی نہیں بدلے گا، لیکن یہ مطلب مفسرین فرماتے بھی ہے کہ اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لے، مطلب یہ یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ مسافر روزہ رکھے ہی نہ اس کو کوئی گناہ ہے، نہیں، یہ اجازت ہے۔ اب چاہے تو اجازت کا مطلب نفع لے سکتا ہے، تو پہلے سفر دشوار گزار ہوتے تھے، اب تو آسان، بہت آسان سفر ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، ورنہ رمضان کے بعد قضا کرنے میں سستی ہو جائے گی اور وہ لطف نہیں رہے گا جو رمضان میں روزے کا لطف آتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر روزہ رکھ لے تو حرج بھی نہیں ہے مسافر، ورنہ اگر نہیں رکھے تو گناہ گار بھی نہیں ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے مطلب ہے کہ سخت وعیدیں بھی ہیں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ، گناہ گاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ۔ شاہ طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا